کہ اس میں ایک وہ آیا ہوا ہے، ایک پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ کوئی 3200 کے قریب جو ہے وہ غبن اور فراڈ ہوا ہے، اور پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے وہ 3200 ارب کدھر گئے ہیں۔ امبیزلمنٹ ہے 32 بلین کی، اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے۔ باقی جو فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں جو تھوکے لگا کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پیجز پلٹ رہے تھے اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑی ڈیلیگیشن کرنے کیا جاتا ہے اور پاکستان کے لیے کیا کرنے جاتا ہے، کیا لے کر آتے ہیں۔ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم خود فارم 47 کے پیداوار ہیں، ہم خود عوام کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، تو پاکستان کے لوگ کیا ریپرزنٹیشن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو IMF کے قرضے کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے کہ چائنا سے بھی ریلیٹڈ جو کوئی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی ہم نے پوری کی۔ مجھے اور آپ کو میڈیا کو سوال کرنا چاہیے، چائنا سے تو ہماری دوستی انتہائی کہتے ہیں نا وہ بلند ہے، ہمارا تو چائنا کے ساتھ تعلقات انتہائی اچھے ہیں، اور سعودی عرب کا بھی ہمیں بتایا جائے نا، اور آپ کو میڈیا کو بتایا جائے کہ یہ جو فارم 47 والے وزیر اعظم نے اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں، کون سی چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ آپ کی میڈیا کے سامنے آئیں، پارلیمان میں آئیں، ہمیں جواب دیں کہ کون کون سی شرائط انہوں نے پوری کی ہیں۔ IMF ہے جس میں اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے چائنا سے ریلیٹڈ بھی شرائط پوری کی ہیں، اور سعودی عرب سے تو وہ کون سی شرائط ہے جو ہم سے خفیہ رکھی جا رہی ہیں، ہمیں تو اس کے اوپر بریفنگ چاہیے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ فارم 47 کا وزیر اعظم IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ میڈم، آپ قومی اسمبلی میں ایک پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عینی ترمیم پاس کرانے کے بعد PTI کے اوپر ایک ریفرنس جائے گا اور PTI کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور عمران خان کو فوج کی تحویل میں دیا جائے گا۔ تو آپ لوگ قومی اسمبلی میں اس ترمیم کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا لائے عمل ہے اور کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف تو دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہر ناانصافی کے خلاف، ہر جبر کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف۔ پچھلے 2 سال سے 2022 سے لے کر 21 اپریل سے لے کر اب تک جتنا ظلم اور جبر ہماری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیا گیا ہے کبھی کسی اور پارٹی میں نہ ہوتا، اور یقین کریں کہ اگر یہ اتنا سخت وقت PMLN پہ خود ہوتا نا تو اس وقت یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے کوئی نائی کے اقامے کے اوپر اور کوئی چپڑاسے کے اقامے کے اوپر دبئی اور لندن بھاگ چکا ہوتا ہے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی اور میرے لیڈر عمران خان کی ہمت ہے اور برداشت ہے کہ ہم ظلم اور جبر کا مقابلہ کر کے پاکستان کے اندر کھڑے اور اپنے مقدمات کا وہ لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے، دیکھیں ابھی آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی اور میں نے اس کا بھی آپ کو وہی جواب دیا، آنریبل گزٹ کی بات ہوتی ہے، ایک آنر کی بات ہوتی ہے۔ اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کے MNA کے بیٹوں کو اغوا کر کے اس کی والدہ صاحبہ کو ٹارچر کی جو ہے وہ ویڈیو سنائی دے رہی ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اگر آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کے ترمیم کرنی ہے آئینی ترمیم، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کو، ہمیں اور پورے ایوان کو اور پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے کالے کرتوت یا سیاستدان ہیں ان کے نام جو ہے آپ بے وجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا۔ تو ابھی تو جج صاحب نے جو ہے وہ کیس ایڈجرن کیا ہے، نیکسٹ ڈیٹ تک انشاءاللہ پریئر ہم نے چینج کرنی ہے، اور جج صاحب نے خود ہی ڈائریکشن بھی ساتھ دے دی ہے کہ آپ لوگ اپنی ریٹ کریں گے کہ جس میں آئندہ میرا نام جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے یا کورٹ کے اجازت کے بغیر کبھی بھی CL میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو وکیل جو ہے میرے ساتھ اسامہ صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں نے کروا لی ہے بایو میٹرک، آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر یہ ہم پٹیشن کر دیں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ میرا نام پھر ACL سے نکل جائے گا۔ میڈم صاحب، کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا ہے کہ اگر پنجاب کی حدود میں آ کر کوئی قانون توڑیں گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، تو آپ لوگ پھر ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا قانون توڑتے رہیں گے، یہ جلسے کرتے رہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہے منہ توڑ جواب اب آپ کو ملے۔ وہ وہی بات پھر خان صاحب والی بات نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے، سب نے اس کا جو ہے وہ کیریکٹر دیکھا ہوا ہے، یعنی کہ جلسہ اور جلوس کرنا، قانون توڑنا ہے، لیکن کچے کے ڈاکو جو لوگوں کو مار جاتے ہیں، جو انہوں نے پورے کچے کے ڈاکو نے جو پنجاب کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی نظر میں، اس خاتون کی نظر میں جو ہے وہ قانون توڑنا نہیں ہے، یعنی کہ کچے کے ڈاکو کو پنجاب حکومت کی ایمان حاصل ہے کہ وہ جو مرضی دن دناتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، یہاں تک کہ ان کے YouTube چینل ہیں، وہ باقاعدہ پنجاب اور پاکستان کے حالات کے اوپر اپنا انالیسس دیتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ البتہ اگر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر جلسہ کر لے تو چٹھی ان پڑھ جو وہ ہے وزیر اعلیٰ، اس کو اس بات سے تکلیف ہے، منہ توڑ جواب دیں، اگر منہ توڑ جواب دینا تو دہشت گردوں کو دیں، کچے کے ڈاکوں کو دیں، لادی گینگ کو دیں، چھوٹوں کو ان کو دیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنی تگڑی ہے۔ غازی فائز عیسیٰ کا جو
ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کے ساتھ نامناسب الفاظ کے ساتھ. نہیں, آئی ایم ناٹ سین دیٹ. مجھے اس کا نہیں پتہ, لیکن مجھے البتہ یہ بات پتہ ہے کہ میں تو کل بھی آپ کی میڈیا کے سامنے کہہ رہی تھی, کیونکہ کل میں ATC میں بھی آئی تھی سنجانی جلسے میں, جو میرے اوپر انہوں نے کوئی دہشت گردی کی فائر ڈالی کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بموں سے جو ہے وہ حملہ کر رہی تھی مذکر فیس قسم کی. تو میں اس بیل کے اندر بھی آئی تھی اور میں ہائی کورٹ میں گئی تھی, تبھی میرے آپ سے میڈیا سے بات ہوئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو انسان ایک اسٹیچر دیتا ہے, ایک عمر ہوتی ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, کرسی ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے. جب آپ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور پاکستان کو قیاس سے نکالیں اور آپ ایکسٹینشن نہ لیں. باقی مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ ویڈیو کا. میرا خیال میں ایک وقت آ جاتا ہے کہ خود بندہ ایک آنریبل ایگزٹ لے لے. جی, IMF کا قرضہ منظور ہو گیا, مبارکبادی چل رہی ہے 7 ارب کا, تو اس میں عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا یا بس پارلیمنٹ مل جائے گا معاملے؟ دیکھیے 262% اس وقت دوائیاں مہنگی ہیں پاکستان میں. سانپ کے کاٹنے کے بھی ابھی مجھے ڈیرہ غازی خان سے وہ آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین مل رہی ہے نہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین مل رہی ہے. 262% جو ہے وہ دوائیاں مہنگی ہو گئی. عوام کے لیے تو یہی ہے. پھر اس ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چٹھی ان پڑھ لیں جو پنجاب میں ہیلتھ کارڈ تھا 10 لاکھ کی جو ہیلتھ انشورنس تھی, جو انصاف صحت کا پرائم منسٹر عمران خان نے دیا تھا, وہ بھی اس نے بند کر دیا ہے. تو جہاں تک آپ IMF کے قرضے کی بات کر رہے ہیں, اگر شہباز شریف نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے اور مٹھائیاں بانٹنی قرضوں کے اوپر تو ڈالیں. باقی پاکستان میں تو ان کی پرفارمنس 0/0 ہے, 0/0 ہے. آپ کے سامنے کا